احمد المدینہ برمنگھم درجہ ثانیہ، ان کا یہ سوال تھا کہ رمضان المبارک میں یہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ عبادات نوافل وغیرہ کا ذوق بڑھ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے یا ایک دو ماہ بعد یا ہفتے بعد یا کچھ دن بعد وہ جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایسا کیا جائے کہ رمضان المبارک جب ختم ہو تو جس طرح داخل ہوا تو جس طرح ہمارا جذبہ تھا اسی طرح جذبہ قائم رہے رمضان المبارک کے بعد بھی؟ تو ایک ماحول تو بالکل بدل جاتا ہے، رمضان میں بدل جاتا ہے ماحول، اور رمضان کے بعد واقعی ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ چاند رات سے ہی لوگ مطلب بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، گیوا گیمی ہو جاتی ہے، رونقیں بازاروں کی اور یہ سب بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس میں یہ کہ جو رمضان میں پایا تو رمضان میں ہی اس کا مطلب یہ کہ اپنا ذہن بناتا رہے کہ میں رمضان کے بعد بھی یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، خود ذہن بنائے اور اپنی پچھلی گیدرنگ جو اگر دوستوں کی ہے اس سے نکل آئے۔ اب یہاں جیسے نکل کر آ گئے نا، اب دوبارہ انہی کی گیدرنگ میں جائیں گے۔ اب تو گیدرنگ میں پہلے تو یہ ہوتا تھا، اب تو یہ سوشل میڈیا نے سب آسان کر دیا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے بھی اسی گیدرنگ سے یہ رابطے ہوتے ہوں گے۔ تو نکلنا بھی ایک مسئلہ ہے، تو نکلنا تو پڑے گا، ورنہ تو کام کیسے ہوگا۔ غالباً مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ایک حکایت سمجھانے کے لیے لکھی ہے، انہیں ایک واقعہ اسٹوری کہ ایک ملک میں یہ قانون تھا کہ بادشاہ جو تھا وہ صرف 1 سال کے لیے رکھا جاتا تھا۔ جب 1 سال پورا ہوتا تھا تو اس بادشاہ کو ایک ویرانے میں بھیج دیتے تھے، اور جو بھی ان کی بستی کے باہر ایک جگہ تھی وہاں سے پہلا آدمی وہ گزرتا تھا اس کو یہ پکڑ لیتے تھے کہ آج سے تو ہمارا بادشاہ بنا دیتے تھے۔ اس کو بول دیتے تھے کہ اب سال بھر کے بعد تیرے کو وہاں بھیج دیں گے، بادشاہت کر۔ یہ پوسیبل نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے۔ تو وہ بادشاہ جو تھا اب جو یہ دوسری جگہ جب چلا گیا موجودہ، تو اب جو نیا بادشاہ بنانا تھا تو جو مخصوص لوگ جو تھے وہ پہنچے وہاں مخصوص جگہ پر، ایک آدمی نکلا اس کو پکڑ لیا کہ آج سے تو ہمارا بادشاہ، صبح سویرے تو پکڑ لیا تھا۔ تو اب وہ لیا ہے اس کو کہ کر بادشاہت، تو اس نے بادشاہت سنبھال دی، اور مرنے کے 1 سال گزرنے کے بعد تم زندہ رہ بھی گئے تو تم کو فلاں جگہ ہم چھوڑ آئیں گے جب ویرانہ ہے، وہاں تمہارے جو نصیب جو کرو، زندہ رہو مر جاؤ کچھ بھی نہیں۔ تو وہ بادشاہ تھا وہ نیا، یہ سمجھدار تھا، اس نے اب بادشاہ تھی نا، اس نے اب وہ آرڈر کرنے شروع کر دیے کہ ادھر عمارت بناؤ، ادھر عمارت بناؤ، بلڈنگ، ادھر بلڈنگز بناؤ، ادھر مطلب بازار بناؤ، ادھر دکانیں بناؤ، تو ادھر ہوز یعنی کہ مطلب سوئمنگ پول بناؤ، یا اس طرح کی چیزیں اس نے کہ یہ بناؤ، ادھر کھیتی کرو، اناج لگاؤ، باغ بناؤ، پھل لگاؤ، یہ سارا اس نے انتظامات اس جگہ پر شروع کر دیے۔ تو اب یہ کہ اس کا سال پورا ہو تو اس کو بھی جا کے دھکا مار کے وہاں پھینک دیا ان لوگوں نے۔ تو اس کا تو پہلے سے سسٹم بنا ہوا تھا، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوا، اور اس نے اپنی زندگی خوشحالی کے ساتھ وہاں گزارنی شروع کی، یہ سمجھانے کے لیے۔ تو اسی طرح بندہ جو ہے جیتے جی اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لے، کہ مرنے کے بعد تیاری کا موقع نہیں ملے گا نا، تو یوں تیاری کرے گا اپنے مکانات جو بھی آسائش کے سامان یہ تیار کرے گا آخرت کے لیے، تو یہ مرنے کے بعد اس کو یہ حاصل ہوں گے۔ تو یہاں ان کے سوال پر یہ کہ جواب میں یہ واقعہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح مطلب انتظام کر لے، یہاں سے اعتکاف سے جانے کے بعد یا رمضان شریف سے جب رمضان شریف تشریف لے جائے گا اس کے بعد میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اپنا انتظام کر لے، انشاءاللہ یہ کہ پھر بہتری حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ کئی ایسے رمضانی ہوتے ہیں کہ جو رمضان شریف کے بعد اعتکاف میں جیسے آ گئے تو یہ نمازی بن جاتے ہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ جاتے ہیں، مبلغ بن جاتے ہیں۔ کئی ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو سب سے پہلے اعتکاف میں آئے تھے، جہاں انہوں نے ترقی کی، ان کا دل بدل گیا،
اور اب یہ کہ دعوت اسلامی کا کام اب تک کر رہے ہیں. ان میں بیٹھے بھی ہوں گے اس طرح کے لوگ جو ریپیٹ کرتے ہیں دوبارہ. یہ ہے کوئی سے کہ جو اعتکاف میں جن کو مطلب دل لگا اور ماشاءاللہ ایک ہاتھ تو اٹھ رہا ہے. اب اچھا اور بھی ہے کہ جن کا یہ دعوت اسلامی کا ماحول ان کو ملا اعتکاف کی برکت سے اور آئندہ کے لیے نمازیں اور نیکیوں کی طرف ذہن بن گیا. تو یوں سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا ذہن بن جائے. رمضان کے ان دنوں میں کوشش کرتے رہیں, سمجھاتے رہیں خود کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amir al-Sunnat Ainuddin has asked you a question in the live program. What madni fees would you like to take from him? انہوں نے آپ سے سوال کیا ہے لائیو, تو کیا مدنی فیس ان سے لینا چاہیں گے عین سے؟ سبحان اللہ. میری تو خواہش ہے کہ ہر اسلامی بھائی دنیا میں جہاں بھی ہو نا 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتا رہے اور نیک اعمال جو رسالہ ہے نا اپنا نیک اعمال اس کے مطابق زندگی گزارے اور روزانہ اس کے مطلب کھانے فل کر کے جمع کرے ذمہ دار کو. اس کی بہترین زندگی گزرے گی انشاءاللہ. امیر علیہ سنت he is willing to give 12 months مدنی قافلہ, یہ 12 ماہ دینے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ. اگر آپ فرما دیں تو. ہاں اگر یہ تیار ہے تو یہ کہیں گے نا میں آنے کے لیے تیار ہوں. ہاں بھائی عین الدین. باپا جان جیسے آپ عرض کریں گے لبیک. اچھا آپ کو تو عین الدین کے ایک معنی تو سمجھ میں آتا ہے دین کی آنکھ, اور دوسرا عین الدین من عین دین ہونا. عین یہ سورج کو بھی عین بولتے ہوئے. سبحان اللہ. تو انہیں آپ تو نام کے حساب سے آپ کے اندر دین ہی دین بھرا ہوا ہے. تو کیا 12 ماہ اور کیا 25 ماہ وقف مدینہ ہو جائیں تو کیا بات ہے. اللہ توفیق دے. تو خیر ماشاءاللہ علم دین حاصل کر رہے ہیں آپ, تو یہ بھی دین ہی ہے ظاہر ہے. تو یہ بھی بالکل ہونا چاہیے درس نظامی کی تکمیل ہو, علم دین کا سلسلہ بھی جاری رہے اور دین کی خدمت بھی جاری رہے. یہ ذہن نہ ہو کہ ہم کر لیں ذرا یہ کر لیں وہ کر لیں درس نظامی کر لیں فلاں کورس کر لیں پھر دین کا کام کریں گے. نہیں, اس دونوں ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. تو 12 لے کے ہر مہینے 3 دن آپ ڈن کرتے ہیں انشاءاللہ, اور 12 ماہ بھی ڈن کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اور اس کی کوئی ڈیٹ دیں گے 12 ماہ کی. باپا جان 12 ماہ کب کروں, کون سے درجے کے بعد؟ تو بولو ابھی رک جاؤ, گھر مت جاؤ. یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں پوسیبلٹی آپ کے لیے کیا ہے. باپا جب آپ کہیں گے. میں نے عرض کیا نا, میں تو ابھی آپ کو عرض کروں گا رک جاؤ, یہی رک جاؤ, پھر یہ جہاں بھیجیں دارالمدینہ والے. لیکن آپ اپنی پوزیشن دیکھیں, گھر میں نہیں مدد ترکیب آؤٹ ہو جائے گی. لبیک. ماشاءاللہ کیا بات ہے. جذبہ ہو تو ایسا ہو. اب یہ کہ یو کے والے کو یہ جذبہ ہے, اور یہ جو یہاں کے جو بیٹھے ہوئے کراچی والے یا پاکستان والے, تو ان کا تو ان کے لیے جو آسانیاں ہیں یہ بھی جانتے ہوں گے. ان سے تو آپ نے پوچھا ہی نہیں نا ابھی. ہاں ان سے پوچھا ہی نہیں ہے. یہ تو بھی ایسا نہ ہو کہ پورے کھڑے ہو جائیں کہ آپ ہماری بات کرتے ہیں, ہم تو ہی وقف, ہماری نسلیں بھی وقف ہوں گی انشاءاللہ دین کے لیے. ہاتھ اٹھا رہے اور دارالسنہ والو سب کو سنبھال لو. تو ماشاءاللہ یہ کہ بڑی بات ہے کہ آپ مطلب انہیں یہ 12 ماہ کے لیے فوراً تیار ہو گئے. اللہ نصیب کرے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں, اگر رمضان میں کسی آدمی کو اعمال صالحہ یعنی نیکیوں کی توفیق مل جائے تو پورے سال یہ توفیق اس کے شامل حال رہے گی. اور اگر یہ مہینہ بے دلی بے فکری اور انتشار کے عالم میں گزرے تو پورا سال اسی حال میں گزرنے کا اندیشہ یعنی خطرہ ہے. حوالہ مکتوبات مجدد الفسانی دفتر اول مکتوب نمبر 162. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی علیہ اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر علیہ سنت ایک اور اسلامی بھائی بھی تیار ہوئے ہیں 12 ماہ کے لیے سبحان اللہ. یو کے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک 12 ماہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا یہ تیار ہوئے ہیں جیسے
वेलकम, और अगर तैयार होकर आए तब भी वेलकम। क्या सच है, क्या हकीकत है, क्या अफसाना, ये दोनों ही बता सकते हैं। ये कह रहे थे कि हम सवाल जो है वो अमीर अहले सुन्नत से लाइव हुआ है तो उसकी मदनी फीस में 12 माह दे रहे थे। अच्छा, ये पहले से जहन नहीं था, अभी फौरन 12 माह के लिए वो रुक रहे हैं, तो बड़ी बात है यार ये। अगर पहले से जहन था और तय था कि 12 महीने के लिए हम रुक जाएंगे, पहले जहन नहीं था, अभी इनका बना है। सुभान अल्लाह, बड़ी बात है, माशाअल्लाह, बड़ी बात है, अल्लाह बरकत दे। अच्छा फैसला किया इन्होंने। एक और क्वेश्चन शामिल करना चाहेंगे इंग्लिश में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये क्वेश्चन है, if someone's parents are displeased with him, will his good deeds still be accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala? अच्छा, इनके अगर यही ट्रांसलेशन कर दें तो ये भी एक दिलचस्प अंदाज होता है। अगर किसी के वालिदैन उससे नाराज हैं तो उसके सवाब के काम, अच्छे काम फिर भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे या नहीं? हाँ, ये बात तो है, अल्लाह कबूल करने वाला है। माँ बाप नाराज हैं, इसकी वजह क्या है? बाजू का तो वाकई औलाद का कसूर होता है, बाजू नहीं भी होता। तो ताहम ये कि माँ बाप को राजी तो रखना चाहिए। माँ बाप को राजी रखना अपनी जगह पर है, नमाज का फर्ज होना अपनी जगह पर है, नमाज तो पढ़नी है, अल्लाह कबूल भी करेगा अपनी रहमत से। ताहम वईदें होती हैं बात सूरतों में कि ये अमल कबूल नहीं, वो अमल कबूल नहीं, तो इसलिए माँ बाप को तो राजी रखना ही रखना है इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस वक्त यूके में भी देखा जाए तो बड़ा पिक टाइम है, क्योंकि वहाँ तकरीबन इस वक्त 8:11 हुए हैं सुभान अल्लाह, रात के। वाह, तो वहाँ पर अभी एक तादाद शायद मदनी चैनल पर होगी भी। तो ये माशाल्लाह यूके वालों को मौका मिल रहा है। इसी तरह यूरोप में भी हो सकता है कि इस वक्त एक या तो 4 घंटे का फ़र्क होगा या 5 घंटे का फ़र्क होगा। तो वहाँ भी या तो 8:11 हो रहे होंगे या वहाँ पर 9 कुछ हो रहे होंगे। तो ये माशाल्लाह देखें, यहाँ पर बड़ी बरकतें हैं। अगर आप भी फैज़ान मदीना सफ़र करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आ जाइए जी। माशाअल्लाह, अमीर अहले सुन्नत ये भी एक मदनी फीस देना चाह रहे हैं। माशाअल्लाह। Inshallah, in the month of Ramadan, whilst I'm in Bab al-Madina, Karachi, inshallah, I will finish the full Quran tafsir written by Da'wat Islami. सिरातुल जिनान कह रहे हैं कि इस रमज़ान में मैं तफसीर जो है वो कंप्लीट कर लूँगा। कब से शुरू की है? Inshallah, I'm going to start from today. स्टार्ट कर ली है? कह रहे हैं आज से स्टार्ट करूँगा। तो ये 4-5 दिन में कहाँ से पढ़ लेंगे यार? इसके 10 वॉल्यूम है, कई 1000 पेज है इसके। ये पूरे रमजान में तो नहीं हो सकता, जनरली तो नहीं, मुश्किल है। सईदी, ये तफसीर सलातुल जनान का इनका मतलब नहीं था। दाऊद इस्लामी की एक और न्यू बुक आई है, द क्लियर क्राइटेरियन, उसकी तफसीर है, तो उसका ये अर्ज कर रहे हैं, सिर्फ 2 वॉल्यूम में है, तो वो मुख्तसर, हाँ 2 जिल्दों में है। जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये भी बिल्कुल करें, और भी कुछ देना जो एनीथिंग एल्स। दाऊद साहब में दीनी काम भी बढ़े उससे। Inshallah, Bapa Jan. क्लियर क्राइटेरियन 1 वॉल्यूम है या 2 वॉल्यूम है? इफ्ताहुल इस्लाम नाम है, या नहीं, वो एक अलग। क्लियर क्राइटेरियन जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आई थिंक दिस इज ओनली वन 1 वॉल्यूम, नॉट 2। मिफ्ताहुल इहसान, वो हाँ, दिस इज 2। जी वही मुराद थी। या बोथ आर डिफरेंट। ईमान मिफ्ताहुल इहसान। माशाल्लाह। अच्छा जी, Inshallah, Bapa, I will attend, inshallah, every single weekly gathering of Da'wat Islami. यानी हर जो हफ्तावार इज्तिमा है दाऊद इस्लामी का, इंशाल्लाह उसमें अव्वल से आखिर इंशाल्लाह शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। और मदनी काफिला एवरी मंथ 3 days या इस तरह का कोई, मदनी का Inshallah, Bapu. इंशाअल्लाह करीम, इंशाअल्लाह Inshallah. इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये सवाल भी चलाइए।
مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بعض اب یہ بھی رواج شروع ہو چکا ہے کہ نامحرم سے چیٹ کی جاتی ہے، تو آیا یہ نامحرم سے چیٹ کرنا واٹس ایپ پہ یا دوسرے ذرائع سے کیا یہ جائز ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اور آپ کو ماہ رمضان کی آمد بہت 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 مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اب نامحرم سے جو چیٹ کرتے ہیں نا شرارتی، مطلب نفس کی شرارت کی وجہ سے، ارے یہ تو جائز نہیں ہے کہ اس کو مائل کرتے ہیں کہ ہلے اور پھر یہ کہ معاذ اللہ گناہ کریں، دوستی کریں، اور یہ تو سب غلط کام ہے۔ ہاں کوئی عالم دین ہے، اس سے کوئی نامحرم ہے اور وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے کانٹیکٹ کرتی ہے، عالم ان کو جواب دیتے ہیں، یہ ثواب کے کام ہے۔ تو وہ جو جنرلی جو آپ نے کہا نا، اس سے مراد وہی ہے کہ پھر یہ آپس میں بعض وقت لو میرج بھی کرتے ہیں اور وہ پتنگ لڑاتے ہیں، عشق کا پیچ لڑاتے ہیں، اور چیٹنگ بھی اس کے ذریعے ہوتی ہے، اغوا بھی ہوتے ہوں گے، بہت کچھ مطلب یہ کہ گناہوں پر اس سلسلے ہوتے ہیں۔ تو ان کی تو شریعت نے اجازت نہیں دی ہمیں، نامحرم ایک دوسرے کے حق میں آ گئے، سمجھو وہ دور ہی رہنا ہے۔ اگر عالم سے بھی مسئلہ اگر مثال کے طور پہ گھر پر اپنے محرم کے ذریعے پوچھوا سکتی ہے تو بہتر کیا اس کے لیے؟ جی مسئلہ عالم سے پوچھنا ہے، کسی مفتی اسلام سے واقعی وہ جواب دینے کا اہل ہے، تو اپنے محرم کے ذریعے پوچھوانا چاہیے یا ڈائریکٹ خود پوچھ لیں؟ ہاں یہ جہاں ممکن ہو کہ محرم کے ذریعے کام چلتا ہو تو یہ خود ڈائریکٹ رجوع نہ کرے، بہتر یہی ہے۔ اور ڈائریکٹ بعض اوقات اس طرح کے بھائی وغیرہ ہوتے نہیں ہیں، ان کو عالم سے رجوع کرنا پڑتا ہوگا، تو دیکھ لیں گے کس میں مطلب زیادہ اس کی مطلب حفاظت ہے۔ عالم جو وہ معصوم نہیں ہوتا، ہر عالم، بلکہ عالم معصوم نہیں ہوتا، معصوم کی اصطلاح تو نبیوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے ہے۔ تو شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہی ہے، تو جتنا ہو سکے مطلب شیطان سے بچ کر ہی یہ کام کیا جائے۔ لیکن میں نے ایک جواز کی صورت بتائی آپ کو، اس طرح خریداریاں بھی بعض اوقات ہوتی ہیں نامحرم محرم کی آپس میں، تو اس میں اگر دونوں میں صلاح و تقویٰ ہے اور واقعی خریداری کی حد تک کانٹیکٹ ہے، تو یوں تو ڈائریکٹ بھی خرید و فروخت عورت مرد یہ کرتے ہیں نا، تو اس میں جہاں فساد آئے گا تو وہاں روکا جائے گا۔ تو گندی لذت جو ہے نا، یہ اصل اس کی رکاوٹ ہے۔ لیکن جنرلی جو چیٹنگ کرتے ہیں یا دوستیاں کرتے ہیں غیر مرد و غیر عورت، یہ خطرناک، یہ ناجائز ہے، گناہ کے کام ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک
व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रमज़ान शरीफ की दुआ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान व सल्लिम रमज़ान ली व सल्लिमहु मिन्नी। ऐ अल्लाह मुझे रमज़ान में सलामत रख और रमज़ान को मेरे लिए सलामती वाला बना और इसको मुझ पर सलामती के साथ गुजार। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रमज़ान है देखो रोजाना तुम छोड़ना रब की मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह 4 जुमादुल ऊला 1314 हिजरी ब मुताबिक 1 मार्च 1894 महल्ला खीड़ा बस्ती ओझियानी ज़िला बदायूं यूपी हिंद में सुबह सादिक की पुरनूर और बाबरकत साथ में पैदा हुए। शरफ मिल्लत हज़रत अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादिर रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आपकी तारीख़ विलादत शव्वालुल मुकर्रम 1324 हिजरी 1906 लिखी है। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को तालिब इल्मी के दौर में रात मुताले के लिए जो तेल मिलता था वो तकरीबन आधी रात तक चलता। अब ये कि चराग तो बुझ जाता मगर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के शौक़ इल्म का दिया ये जलता रहता। चुनाचे जब मदरसे का चराग गुल हो जाता बंद हो जाता तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाहर निकल आते और गली में जलते हुए बल्ब की रोशनी में बैठकर मुताले में मसरूफ हो जाते। जिंदगी के आखिरी दिनों में आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तबीयत खराब रहने लगी थी। चुनाचे आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह को लाहौर के अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, जहां चंद दिन रहकर 3 रमज़ानुल मुबारक 1391 हिजरी ब मुताबिक 24 अक्टूबर 1971 को इल्म व अमल का ये आफताब अपनी जिंदगी की किरणों को समेटते हुए अपने पीछे लाखों लाख लोगों को सोगवार छोड़कर नजरों से ओझल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह करीम की इन पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। 11 मार्च को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और दुरुस्त जवाबात देने वालों के नाम। सवाल, क्या रोज़े में परफ्यूम इत्र लगने से रोज़ा टूट जाता है? जवाब, रोज़ा नहीं टूटता। सवाल, गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह की विलादत माह रमज़ान की किस तारीख़ को हुई? जवाब, 1 रमज़ानुल मुबारक। सवाल, ऐसा मरीज़ जिसके तंदुरुस्त होने की उम्मीद ना रही हो तो वो एक रोज़े का क्या कफ़ारा देगा? जवाब, 1 सदक़ाए फ़ित्र। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते अब्दुल रहीम कराची, मोहम्मद अबू बकर अहमद तिलागंग, मोहम्मद असद बिन इरशाद अत्तारी लाहौर, मुजीबुर रहमान अत्तारी नवाब शाह सिंध, नौमान अत्तारी सुल्तान टाउन, रिजवान अत्तारी डीजी खान बिनते मुनीर रायवंड, मोहम्मद आमिर मुश्ताक अत्तारी झंग बिनते अली रज़ा कराची, गुलाम रसूल मुमताज़ मुल्तान, बिनते मोहम्मद यासीर अत्तारी गुजरात, नसरुल्लाह अत्तारी मदनी, ओस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान। इन सिलेक्टेड नामों में कुरानदाजी से यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम बिनते मोहम्मद यासीर अत्तारी गुजरात। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करें, इनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज नादरीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। कल मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले इन सवालात के जवाबात आप हमें SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, बीवी की ज़कात क्या शोहर के ज़िम्मा है?
سوال نمبر 2، کیا ایک گھر میں ایک سے زیادہ مسجد بیت بنا سکتے ہیں؟ سوال نمبر 3، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوقت شہادت عمر کتنی تھی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ دیکھتے ہیں۔ دارالفتاء اہل سنت جو زندگی کے ہر شعبے سے متعلق شرعی رہنمائی کرتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ خط کے ذریعے، میل کے ذریعے، نیز واٹس ایپ کے ذریعے اور براہ راست آ کر لوگ اپنے روزمرہ کے دینی احکام سے متعلق آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ دنیا بھر سے زکوٰۃ سے متعلق پوچھے گئے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ایک بہترین زبردست کتاب فتاوی اہل سنت احکام زکوٰۃ۔ اس کتاب میں آپ زکوٰۃ سے متعلق نئے اور پرانے مسائل سیکھ سکیں گے۔ تاجران اور پروفیشنلز کے ساتھ ساتھ یہ کتاب ہر گھر کے لیے بہترین زبردست تحفہ ہے۔ تو آج یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیجئے اور گھر بیٹھے یہ کتاب حاصل کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کیجئے۔ مکتبۃ المدینہ۔ الحمدللہ ماہ نیک اعمال منایا جا رہا ہے۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی ماہ نیک اعمال منانے کی نیتیں آئی ہے، اسی طرح درود و سلام پڑھنے والوں کی بھی نیتیں آئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ماہ رمضان، ماہ نیک اعمال، ماہ رمضان، ماہ نیک اعمال، ماہ رمضان، ماہ نیک اعمال، انشاءاللہ الکریم۔ ہر ذمہ دار کی ایک صدا، نیک اعمال ہر جگہ۔ خوف خدا اور اس کے مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان نیک اعمال کے مطابق گزاریے۔ ماہ رمضان، ماہ نیک اعمال، ماہ رمضان نیک اعمال۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے والے، برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم آلوں سے چھپ جانے والے، میرے چشم
انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط پانی ہے، پھر اسی آل کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، خاک ہو جائے جل جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم نانا، رضا نفس دشمن ہے دم نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چراغ والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے۔ رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ